السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وہ اللہ جس کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص وہ ذات مبارک پر جنہوں نے زخم کھا کر ہم امت کے لیے پھول برسایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعات، آج کے اس پررونق اجتماع میں میں نے جس موضوع کا انتخاب کی ہوں وہ یہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی اہمیت و فضیلت۔ میری دینی بہنوں، آپ دو باتیں ذہن میں رکھیے۔ آپ مسلمان ہیں۔ شریعت میں اس وقت تک کوئی مسلمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو اللہ اور رسول کے بارے میں نہیں معلوم ہو۔ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کو معلوم کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا اسی طرح فرض ہے جس طرح لا الہ الا اللہ کا کلمہ بولنا۔ خالی بول دینے سے نہیں ہوتا۔ اگر بولنا اتنا آسان معاملہ ہوتا تو کب کا ابو جہل بول چکا ہوتا، کب کا ابو لہب بول چکا ہوتا۔ اسے کیا مشکل تھی؟ اس کی خود کی زبان عربی تھی، بول لیتا وہ، لیکن اس کو معلوم تھا یہ خالی کلمہ نہیں ہے بلکہ اپنی پوری زندگی کو تبدیل کر دینے کا نام لا الہ الا اللہ ہے۔ اس واسطے ساری زندگی مخالفت کرتے رہا لیکن نہیں بولا۔ کتنے مسلمانوں کو معلوم ہے لا الہ الا اللہ کا صحیح مطلب؟ ارشاد ربانی ہے فعلم انہ لا الہ الا اللہ، بس جان لو اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، نہ قادر ولی ہمارا رب، نہ پیر و پیر ہمارا رب، نہ غوث اعظم ہمارا رب، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارا رب نہیں ہے۔ ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، کوئی جلاتا ہے جلا دے، کوئی گولی مارتا ہے مار دے۔ یہ ڈٹنے والوں کے لیے قرآن اعلان کر رہا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قیامت کا دن ہوگا، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم۔ او اللہ کے بندو، تم لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہو، غیر اللہ کو بھی پکارتے ہو، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہو، سود بھی کھاتے ہو، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہو، قبروں پر سجدہ بھی کرتے ہو، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہو، نقاب پردہ نکال کر بے حیائی بے پردگی بھی کرتے ہو، اور تمہاری مسلمانیت پر کوئی تھپا نہیں آئے گا تو سب سے پہلے ابو جہل آ کر کہتا کہ میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس کو معلوم تھا یہ خالی کلمہ نہیں ہے بلکہ اپنی پوری زندگی کو تبدیل کر دینے کا نام لا الہ الا اللہ ہے۔ اس واسطے ساری زندگی مخالفت کرتے رہا لیکن نہیں بولا۔ اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے کا نام لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ کی پیارے رسول کی طرح زندگی گزارنے کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ نہ ہم نے دونوں کو جانا، نہ پہچانا، نہ اس طرح زندگی گزاری۔ ہم سمجھ لیے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیے اور مسلمان ہو گئے، گویا کہ ہم پر تو جنت واجب ہو ہی گئی۔ نہیں، کہنے والے منافقین بھی تھے، کہنے والا عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ عبداللہ بن ابی تو وہ تھا جو اللہ کے رسول کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، لیکن وہ سچے دل سے عمل نہیں کرتا تھا۔ جب مرا تو ان کے بیٹے سچے پکے صحابی تھے، انہوں نے کہا پیارے رسول آپ اس پر کچھ تو عنایت کیجئے۔ تو پیارے رسول اپنا مبارک جبے مبارک چادر اتار کر دی، اسے کفناؤ، اسے کفناؤ، تو اللہ کے رسول کے چادر سے اسے کفنایا گیا۔ جب جنازہ تیار ہوا تو بیٹے نے آ کر کہا پیارے رسول آپ نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔
شاید آپ کے پڑھانے سے اللہ میرے باپ کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول آگے بڑھے، عمر آگے آئے اور کہا اے اللہ کے رسول آپ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہو؟ یہ منافق اکبر عبداللہ بن ابی ہے۔ کہا کہ عمر مجھے معلوم ہے، تم ہٹ جاؤ، اللہ نے مجھے نہیں روکا ہے۔ عمر ہٹ گئے، آپ آگے بڑھے، آپ نماز پڑھائے۔ جیسے ہی نماز پڑھائی فوری طور پر آیت اتری، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے اللہ کے رسول ان منافقین میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائے۔ آپ نے کیوں پڑھائی؟ استغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ آپ استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے تو میں ان کے لیے استغفار قبول نہیں کروں گا۔ یہ ڈائریکٹ جہنمی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تو تھے لیکن دل سے عمل کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ ہماری حالتیں دیکھیے آپ اپنے دلوں کے اندر ذرا ٹٹول کر تو دیکھو اپنے آپ کا لا الہ الا اللہ کیا اللہ کی اطاعت پر ہے؟ ایک طرف تمہاری من مانی بے حیائی، میری مائیں بہنیں مجھے سن رہی ہے، سنو پیارے رسول بے حیا بے پردہ خاتون جو پرفیوم لگا کر باہر نکلتی ہے، فرمایا وہ زانیہ ہے، وہ زانیہ ہے، وہ زانیہ ہے۔ اگر تمہیں پیارے رسول کے قول کا لحاظ ہوتا تو تم کبھی بے پردگی نہیں کرتی۔ ارشاد ربانی ہے، اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش کہ ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اور پیارے رسول کا حکم مانتے۔ میری دینی بہنوں، آپ نماز پڑھنے سے پہلے رک جائیے، آپ روزہ رکھنے سے پہلے رک جائیے، آپ زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے رک جائیے، آپ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے سے پہلے رک جائیے، آپ حج کرنے سے پہلے رک جائیے، آپ طواف کرنے سے پہلے رک جائیے۔ پہلے یہ دیکھیے کیا آپ نے اللہ کو پہچانا ہے یا نہیں؟ آپ کا عقیدہ توحید کیسا ہے؟ کہیں شرک کا جرم تو ساتھ نہیں؟ اگر شرک کا جرم ساتھ ہوا تو رب اکبر کی قسم ہے تمہاری ساری نیکیاں برباد ہے، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ میری دینی بہنوں، انبیاء کرام کا دعوتی مرکز یہی توحید تھا۔ ارشاد ربانی ہے، ہم نے ہر امت میں ایک نہ ایک رسول اس بات کے سمجھانے کے لیے بھیجا ہے کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ انبیاء کرام کو اس مشن میں کئی طرح طرح کی اذیتیں دی گئی۔ توحید کے خاطر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، توحید کے خاطر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، توحید کے خاطر بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے سینے پر بھاری چٹان رکھا گیا، لیکن ان کی مبارک زبان سے احد احد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کی صدائیں بلند ہوئی۔ توحید کے خاطر یاسر رضی اللہ عنہ کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا، توحید کے خاطر سمیہ رضی اللہ عنہما شہید ہو گئی۔ توحید ایک ایسی دولت ہے جس کے سامنے تمام طاقتیں شکست کھا جاتی ہے، جس کے سامنے تمام طاقتیں فیل ہو جاتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے کلمے کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔